آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، تو یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، تو یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ایسے ہزار نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام آپ حضرات کو بخوبی علم ہے۔ یہ میرے قبلہ استاد محترم، استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، رئیس المدرسین، الشیخ الاستاذ استاذیم حضرت علامہ مولانا استاذیم محمد فیاض احمد زیدہ شرفہ، آپ کے والد محترم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے سال ثواب کے لیے منایا جا رہا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ استاد محترم کے والد محترم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بخشش فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سامعین محترم، مجھ جیسا احقر اور انکس یہ کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن قبلہ استاد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الامر فوق الادب کے تحت کچھ عرض کروں گا۔ اور یہاں تو ہم اکتساب فیض کے لیے حاصل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات بندہ نچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا۔ رب ذوالجلال نے ہم کو ایک کامیابی کا اسلوب اور طریقہ بتلایا ہے۔ رب نے فرمایا اے لوگو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر رب کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، اس کو رب کی بارگاہ سے مقام مل گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا تزکیہ نفس دل پاک کب ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا تم تو اس دنیاوی زندگی کو، عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ یہ دنیاوی زندگی آخرت کی مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حالانکہ آخرت والی زندگی یہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ مفسر قرآن قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زندگی تین قسم کی ہے، ایک زندگی نفسانی ہے، اور دوسری زندگی شیطانی ہے، اور تیسری زندگی ایمانی ہے۔ آپ نے تفسیر فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی نفسانی اس زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس امارہ کی، برے نفس کی خواہش کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ آپ نے وہاں پہ مثال بھی ارشاد فرمائی جس طرح عام لوگ، غافلین لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرے ہے زندگی شیطانی۔ زندگی شیطانی اس زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزار دے، ساری زندگی اور اسلام کے احکام کو پس پشت ڈال دے، ساری زندگی اسلام کے خلاف باتیں کرتا رہے،
وہاں پہ حضرت مفتی احمد جان خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تعالی نے ایسے شخصوں کی بھی مثال دی، فرمایا جس طرح ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نے زندگی گزاری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک ہے زندگی ایمانی۔ زندگی ایمانی اس زندگی کو کہا جاتا ہے جس طرح جو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پیروی میں گزارے، جو ساری زندگی شریعت محمدی کے احکام کو بجا لا کر ہر اس کا قول و فعل حضور کی شریعت کے مطابق ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ملنا، اس کا چلنا، اس کی گفتار، اس کی رفتار حضور کی شریعت کے مطابق ہو۔ فرمایا ایسی زندگی کو زندگی ایمانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مثال ارشاد فرمائی جس طرح حضور کے پیارے غلام حضور کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، جس طرح حضور کے پیارے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، ائمہ مجتہدین، مفسرین، صوفیاء، علماء، محدثین اور اللہ والوں نے زندگی گزاری ہے، فرمایا اس زندگی سے زندگی ایمانی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھو یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں الحیات کظل الجدران والنبات، فرمایا زندگی درختوں اور دیواروں کے سائے کی مثل ہے۔ جس طرح درختوں کا سایہ اور دیواروں کا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح یہ زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ سامعین محترم، تو ہمیں چاہیے جو ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا ہر کام شریعت محمدی کے مطابق ہو۔ جب ہمارا قول اور فعل ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور قبر والی بھی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور میدان معاشر میں بھی ہمیں عزت ملے گی۔ سامعین محترم، یہ اصحال ثواب کی محفل ہے اور یہ یاد رکھو جو بھی ضروری چیز ہے جس کے اندر بھی جان موجود ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اور موت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں مفارقت روح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اسے روح کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ اصحال ثواب جو ہم کرتے ہیں، یہ اصحال ثواب حضور علیہ السلام کے فرامین سے بھی ثابت ہے اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی ثابت ہے، اور حدیث مبارکہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، فرمایا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ چیز مقبول ہوتی ہے۔ اس اصحال ثواب کو اور کل خانی کو اور جو مر جاتا ہے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس کو صرف عام لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا بلکہ اسے سلف صالحین، علماء کبار نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے اچھا سمجھا اور حضور کی حدیث میں ثابت ہوا جس کو عام مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے۔ تو لہذا اس کلخانی اور اصحال ثواب کو ہم اچھا سمجھتے ہیں تو یہ رب کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے۔ سامعین محترم، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب میت کو دفن کرتے تھے، میت کو دفن کرنے کے بعد واقف علیہ نبی پاک علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوتے اور تشریف فرما کر
فرماتے فقال استغفروا لأخیکم، فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ اور اس کے دعا کرو ثابت قدمی کے لیے. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ یہ جو مراحل ہیں ایسے ہیں جس میں سوال و جواب ہو رہے ہیں. اور استغفروا لأخیکم، حضور نے فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت طلب کرو. یہاں پہ استاد العرب والعجم مولانا طاہر محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جب حدیث مبارکہ طلباء کو پڑھائی، وہاں پہ وضاحت فرمائی. فرمایا ہم پہ غیر مذہب والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اصال ثواب اور کلخانی اور 40واں اور جمعراتی ثابت کرتے ہو، تم کوئی کلیہ پیش کرو، کوئی جزی لے کر آؤ. کسی صحابی نے یہاں پہ کلخانی کی ہو، کسی صحابی نے 40واں کیا ہو، کسی صحابی نے سالانہ ختم دیا ہو. تو وہاں پہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا ارے عقل کے اندھو، تم نے عیسیٰ غوثی سے لے کر قاضی حمداللہ تک تمام معقولی کتابیں پڑھی تو ہیں، لیکن ان کتابوں کو نہیں سمجھا. فرمایا جزیات جو ہوتی ہیں وہ لامحدود اور بے شمار ہوتی ہیں. فرمایا جزی جو ہوتی ہے وہ تو کلی سے اس کو استمداد کیا جاتا ہے. پھر مولانا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے وہاں پہ کلیہ ارشاد فرمایا. فرمایا دعا الاحیاء شنفع الاموات، کہ زندوں کی دعا مرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے. اور قبلہ عالم حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے فتویٰ پوچھا، یا حضرت اصال ثواب کے لیے کوئی فتویٰ دو، آیا کہ شرعی لحاظ سے اصال ثواب جائز ہے کہ نہیں. وہاں پہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بالکل اصال ثواب جائز اور مستحسن ہے. اور آپ نے فقہ کا قاعدہ ارشاد فرمایا الاصل فی الاشیاء اباحہ، اشیاء میں اصل اباحت اور جواز ہے. تو سامعین محترم انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں. دعا فرماؤ کہ خالق کائنات بندہ ناچیز کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.